السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کی اردو ٹیچر اسما۔ پچھلے جو ہمارے ویڈیوز رہے ہیں اس میں ہم نے صرف گرامر پڑھا ہے اور ہمارے ویڈیوز گرامر پر ہی مشتمل تھے۔ آج سے ہم 10ویں جماعت کے نصاب کے مضامین شروع کریں گے ایکسپلینیشن میں۔ پچھلے جو ویڈیوز تھے جس میں ہم گرامر ایکسپلین کر رہے تھے وہ 5ویں سبق تک گرامر پڑھایا گیا ہے۔ اب ہم 5ویں سبق تک یعنی 5th چیپٹر تک ہم ایک کے بعد ایک لیسن ایکسپلین کریں گے۔ آپ کا جو 10ویں جماعت کا جو نصاب ہے جو CCE پیٹرن کا ہے اس کا پہلا سبق ہے نعت۔ نعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنے کو نعت کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نظم کے انداز میں جب کی جاتی ہے تو وہ نعت کہلاتی ہے۔ اور یہ جو نعت آپ کے نصابی سلیبس میں دی گئی ہے اس کے شاعر ہے خواجہ الطاف حسین حالی۔ خواجہ الطاف حسین حالی اردو ادب کے بہت ہی مشہور و معروف شاعر ہیں۔ انہوں نے یہ جو نعت لکھی ہے وہ مسدس کے انداز میں لکھی ہے۔ مسدس 6 مصرے والی نظم کو کہتے ہیں۔ جس طرح اردو ادب میں ہر ایک صنف کے الگ الگ اشعار ہوتے ہیں اسی طرح مسدس بھی 6 مصرے والی نظم کو کہتے ہیں۔ رباعی 4 مصرے والی نظم کو کہتے ہیں اور غزل میں 8 مصرے ہوتے ہیں اور نظم میں جو ہے نا کم سے کم 12 اور زیادہ سے زیادہ 24 اشعار ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو نعت ہے یہ 6 مصروں پر مشتمل مسدس ہے۔ 6 مصروں والی نظم کو مسدس کہتے ہیں۔ چلیے آج ہم سب سے پہلے پڑھیں گے شاعر کا تعارف۔ شاعر جو ہے نا خواجہ الطاف حسین حالی ہے۔ خواجہ الطاف حسین حالی 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دہلی چلے گئے۔ تو خواجہ الطاف حسین حالی کی پیدائش جو ہے نا پانی پت میں پیدا ہوئے تھے یہ، اور ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل ہوئی تھی۔ پہلے کے دور میں جو شاعر ہوا کرتے تھے تو ان کی تعلیم گھر پر ہی ہوا کرتی تھی۔ تو جب گھر پر تعلیم مکمل ہو گئی تو اعلیٰ تعلیم کے لیے دہلی چلے آئے۔ پانی پت سے دہلی چلے آئے جہاں یہ غالب کے شاگرد ہوئے۔ غالب اردو ادب کے مشہور و معروف شاعر ہے تو یہ حالی جو ہے نا غالب کے شاگرد ہو گئے۔ ملازمت کے سلسلے میں لاہور چلے گئے کیونکہ یہ پارٹیشن سے پہلے پیدا ہوئے تھے، ہندوستان اور پاکستان علیحدہ نہیں ہوا تھا تو تب لاہور ہندوستان کا ہی حصہ تھا۔ موجودہ دور میں لاہور پاکستان میں ہے۔ تو یہ ملازمت یعنی نوکری کرنے کے لیے لاہور چلے گئے۔ 1904 میں حکومت کی جانب سے شمس العلماء کا خطاب ملا۔ 1904 میں حالی کو شمس العلماء کا خطاب دیا گیا انگریز حکومت کی طرف سے۔ 1914 میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے، یعنی 1914 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ 1837 میں پیدا ہوئے اور 1914 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جدید شاعری کے آغاز میں حالی کا نام بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اردو شاعری جو ہے نا 3 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے: قدیم شاعری، درمیانی شاعری اور جدید شاعری۔ قدیم شاعری کا آغاز 12ویں سنچری سے ہوتا ہے، یعنی 12ویں صدی سے ہوتا ہے، جو امیر خسرو سے اردو کی شاعری کا آغاز ہوتا ہے۔ 1200 سے لے کر 1400 تک جو شاعری ہوتی ہے وہ ابتدائی دور کی شاعری کہلاتی ہے، یعنی قدیم شاعری کہلاتی ہے۔ درمیانی دور 1500 سے لے کر 1800 تک کا جو دور ہوتا ہے وہ درمیانی دور کہلاتا ہے، یعنی اردو شاعری کا دوسرا دور۔ اور تیسرا دور 1800 سے لے کے آج موجودہ دور تک جو چل رہا ہے وہ جدید دور کہلاتا ہے، کیونکہ یہ 1800 میں پیدا ہوئے تھے نا 1837 میں، اس لیے جدید دور کے شاعر کہلاتے ہیں اور ان کا نام بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے سیدھے سادے خیالات، مناظر فطرت کا بیان اور اصلاح پسند تصورات اپنی شاعری میں پیش کیے۔ حالی جو ہے نا اپنی شاعری سیدھے سادے انداز میں کیا کرتے تھے اور مناظر فطرت کا بیان خوبصورت انداز میں بیان کیا کرتے تھے اور اصلاح پسند تصورات اپنی شاعری میں پیش کرتے تھے۔ اصلاح پسند تصورات وہ ہوتے ہیں جس میں لوگوں کی اصلاح کا کام ہو، یعنی سماج میں لوگوں کو سدھارنے کے لیے یہ جو ہے نا اپنی شاعری لکھا کرتے تھے۔
تاکہ ان کی شاعری پڑھ کر کوئی ایک انسان کچھ تو سیکھ سکے۔ ان کی ایک طویل مسدس مد و جزر اسلام ہے۔ تو حالی کی ایک طویل مسدس یعنی بہت بڑی لکھی ہوئی مسدس ہے جس کا نام ہے مد و جزر اسلام، جس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے حالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد مکہ کے حالات بیان کیے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے یتیموں، یسیروں کے لیے ہمدردانہ اور مشفقانہ رویہ اپناتے ہیں اس کو بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائی، بھلائی، نیکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک چلنے کو خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، اور کہا ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو برائی سے روکا اور پیار و محبت اور اخوت سے رہنے کا پیغام دیا۔ تو یہ ایک طویل مسدس ہے جس میں اسلام کے بارے میں لکھی گئی ہے، اور یہ 6 مصرعوں والی نظم ہوتی ہے۔ حالی ایک اچھے نثر نگار اور سوانح نگار بھی تھے۔ تو حالی کیا کرتے تھے؟ ایک شاعر بھی تھے، نثر نگار بھی، مضامین بھی لکھا کرتے تھے۔ حالی ایک اچھے نثر نگار اور سوانح نگار بھی تھے۔ انہوں نے سوانح نگار یعنی بایوگرافر، یہ بایوگرافی بھی لکھا کرتے تھے۔ تو اردو ادب کے لیے حالی نے 3 بایوگرافی لکھی ہے یعنی سوانح لکھے ہیں۔ پہلی ہے یادگار غالب، دوسری ہے حیات سعدی اور تیسری ہے حیات جاوید۔ یہ 3 سوانح لکھ کر اردو سوانح نگاری کی صنف میں اضافہ کیا، یعنی اس سے پہلے جتنے بھی سوانح تھے اس میں یہ 3 لکھ کر انہوں نے اس میں اردو ادب کی سوانح نگاری میں اضافہ کیا۔ تو یہ 3 ان کی مشہور و معروف سوانح ہیں۔ پہلی ہے یادگار غالب، جس سے نام سے ہی پتہ چلتا ہے یادگار غالب یعنی یہ غالب کی حیات زندگی پر لکھی ہوئی بایوگرافی ہے یعنی سوانح ہے۔ اور دوسری ہے حیات سعدی، سعدی شیرازی جو ایک بہت ہی بڑے بزرگان دین گزرے ہیں، ان کی زندگی کے اوپر لکھی گئی یہ سوانح ہے جس کا نام ہے حیات سعدی۔ اور تیسری ہے حیات جاوید۔ حیات جاوید میں سر سید احمد خان کے اوپر لکھی گئی بایوگرافی یعنی سوانح ہے۔ سر سید احمد خان بانی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے۔ سر سید احمد خان وہ ہے جنہوں نے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ کارنامے انجام دیے ہیں۔ 1857 کے وار کے بعد جب ہندوستان انگریزوں سے پہلی جنگ آزادی ہار گیا تھا اور اس کا تمام الزام مسلمانوں پر لگایا گیا تھا، تو انگریزوں نے مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ ظلم و ستم دیکھتے ہوئے سر سید احمد خان ہندوستان چھوڑ کر جا رہے تھے لندن، تو لندن جاتے وقت جب ایئرپورٹ پر پہنچنے والے تھے تو ان کو خیال آیا تھا کہ حضور روز محشر کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھیں گے، تم ایک صاحب حیثیت انسان تھے، تم نے اپنی قوم کی بھلائی کے لیے کیا کام کیے؟ تمہیں حضور کو کوئی جواب نہیں دے سکوں گا اور شرمندہ ہو جاؤں گا۔ یہ خیال کے آتے ہی وہ واپس آئے اور مسلمانوں کی تعلیم کے لیے بے انتہا کوششیں کرنے لگے۔ سب سے پہلے یہ مسلمانوں کو تعلیمی حیثیت کے بارے میں سمجھائے، تعلیم کی اہمیت اجاگر کرے، لوگوں میں شعور بیدار کرے۔ 1857 میں جب یہ سروے کرے تو انہیں پتہ چلا کہ اس دور میں مسلمانوں میں صرف 20 لوگ گریجویٹ تھے، یعنی 1857 کے بعد ہندوستان میں جو مسلمان تھے ان میں 20 لوگ ہی تعلیم یافتہ تھے یعنی گریجویٹ تھے۔ تو مسلمانوں کو تعلیم کی اہمیت پر زور دیا اور بہت ہی مشکلات سہتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں کی تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے مسلمانوں میں بہت ہی شعور بیدار کیا۔ جب لوگوں میں شعور بیدار ہوا تو ان لوگ کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، تو یہ اپنی خود کی زمین پر علی گڑھ میں جو ان کی زمین تھی، اپنی ذاتی ملکیت تھی، وہاں پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنائی، اور یہ مسلمانوں کی پہلی یونیورسٹی تھی اور یہ انگلش میں یہاں پر تعلیم دی جاتی تھی۔ چلیے، تو یہ 3 سوانح حالی کی لکھی ہوئی ہے، یادگار غالب، حیات سعدی اور حیات جاوید۔ یہ تینوں اردو ادب کی بہت ہی مشہور و معروف سوانح عمری ہے۔ بچوں، یہ تھا آج شاعر کا تعارف، جو آپ کی پہلی نعت نظم ہے اس کے شاعر کا تعارف ہے۔ اس میں سے 3 سوالات امپورٹنٹ ہے آپ سے جو پوچھے جاتے ہیں: مسدس کیا ہے
اور ہے سوانح عمری کسے کہتے ہیں، یا یادگار غالب، حیات سعدی اور حیات جاوید کیا ہے؟ تو میرا ویڈیو غور سے سنیے، ان تینوں سوالات کے جواب آپ کو ویڈیو میں مل جائیں گے۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جو مشتمل ہوگی نعت کے خلاصے پر۔ اللہ حافظ۔